السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان زیگم، کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر۔ آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 12واں پارہ سورہ ہود ہے، اور آیت نمبر 46 سے لے کر 50 تک یہ 5 آیات میں آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ عرض کروں گا اللہ کی مہربانی سے۔ تو آپ سے گزارش ہے پہلے اس کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ مِمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تلک من انباء الغیب نوحیها الیک وما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقین وإلى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ان انتم الا مفترون۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح علیہ السلام یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل خراب ہیں، اچھے نہیں ہیں، فلا تسألنی، آپ مجھ سے نہ سوال کریں، نہ پوچھیں اس کے متعلق، ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں ہے، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں ورنہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی بیٹے کے متعلق دوبارہ سوال نہیں کرنا، یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیوں کہ اس نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ قال رب انی اعوذ بک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یا اللہ میں تجھے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، مگر تو مجھے معاف کر دے، وَتَرْحَمْنِي، میرے اوپر رحم کر، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا، کہا اے نوح علیہ السلام اتر سلامتی کے ساتھ، منا ہماری طرف سے، وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ، اور آپ پر برکتیں ہوں ہماری طرف سے، والا اممن، اور ان فرقوں پر، ممن معک، جو تیرے ساتھ ہیں، یعنی تیرے ساتھ جو تیرے اوپر ایمان لائے ان پر بھی اللہ کہتے ہیں برکتیں ہوں، وامم سنمتعہم، اور دوسرے وہ فرقے ہیں جو آپ کے خلاف ہیں، جو آپ پر ایمان نہیں لائے، وامم سنمتعہم، وہ یعنی فرقے ہم ان کو فائدہ دیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر ہماری طرف سے ان کو پہنچے گا عذاب دردناک۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں اپنی رضا اور رحمت کے ساتھ رکھے، اللہ ہمیں معاف کرے ہمارے گناہوں کو، اللہ ہمیں شرک اور بدعت سے بچائے، اللہ ایسے کام جن سے تو ناراض ہوتا ہے ہمیں ان سے بچا۔ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہیں۔ اللہ اپنے پیغمبر محمد کریم سے مخاطب ہو رہے ہیں، ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، اس سے پہلے تو اور تیری قوم یہ نہیں جانتی تھی، فاصبر، تو صبر کر، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک جو انجام ہے وہ پرہیزگاروں کا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ اور حاکم نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، مگر تم تو جھوٹ بولتے ہو۔ تو میرے بھائیو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کا قرآن ہے
جو ترجمے کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ قوم نوح نے اپنے پیغمبر کی تکذیب کی، اللہ کے نظام کو نہ مانا، جب اللہ کا عذاب آیا پھر عذاب سے ان کو کوئی بچا نہیں سکا۔ تو امت محمد کیا ہے؟ بہترین امت ہے، اخرجت للناس، اس کو لوگوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ تو یہ جو امت ہے لوگوں کے لیے ہے، تو لوگوں کو کیا نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو میرے بھائیوں، انشاءاللہ تعالی میں بھی دین کی تبلیغ اور دعوت کے لیے اور دین کی تعلیم دینے کے لیے ایک ایسا نظام الحمدللہ بنانا چاہتا ہوں، جس کے لیے مجھے ایک ادارہ بنانا ہوگا اسلام آباد میں، اور اس ادارے کے لیے مجھے تقریباً 10 ایکڑ جگہ چاہیے۔ اللہ کی مہربانی سے یہ بہت عظیم ادارہ ہوگا۔ اس کا نام محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، اور اس ادارہ جو ہے نا، یہ جو ادارہ ہے، اس میں ایک جامع مسجد خاتم النبیین تیار ہوگی۔ تو تمام بھائی جو مجھے دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا سے آپ سے گزارش ہے کہ اس ادارے کے لیے آپ 5 مرلے 10 مرلے 1 کنال 2 کنال 1 ایکڑ جتنا آپ اس میں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں، آپ میرے ساتھ تعاون کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے میں ایسا ادارہ عظیم بنانا چاہتا ہوں کہ جس میں لڑکوں کو میٹرک تک، پہلی کلاس سے میٹرک تک سکول کی تعلیم، اور ساتھ ان کو قرآن ناظرہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھایا جائے اور ساتھ ترجمہ پڑھایا جائے، اور اس میں 2 سالہ جو ہے نا تربیتی کورس بنائے جائیں بیٹوں کے لیے الگ الگ، تاکہ ہمارے بچے جب ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تو وہ دنیا کے عہدوں پر فائز ہو کر ان کے سینے میں قرآن ترجمے کے ساتھ جمع ہو، اور ان کو نماز آتی ہو، ان کو زکوٰۃ کے مسائل کا پتہ ہو، ان کو حلال کمانے کا پتہ ہو، ان کے دل میں اللہ اور اس کے پیغمبر کی محبت ہو، ان کو نماز جنازہ کا طریقہ آتا ہو، ان کو دین کے ساتھ محبت ہو۔ دنیا بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کے تعلیم کے زیور سے بھی وہ مزین ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ کب ہوگا کہ ہم ایسے ادارے بنائیں جس میں سکول بھی ہو اور ساتھ مدرسے کی تعلیم بھی ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے جب فارغ ہوں، عہدوں پر پہنچ جائیں، تو اپنے ماں باپ سے بے انتہا پیار کریں اور دن رات دعائیں کریں کہ یا اللہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں پڑھا کر یہاں تک پہنچایا ہے، ان کی خدمت میں مصروف ہو جائیں۔ یقین کریں، ڈاکٹر انجینئر ایسے عہدوں پر ہیں جو اپنے والدین کو اپنے ساتھ کھڑا ہونا دیکھنا برداشت نہیں کرتے، کہتے لوگ کیا کہیں گے، یہ تیرا باپ ہے، یہ پرانا سٹائل، پرانے کپڑے، پرانا ڈیزائن۔ وہ اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں جب کبھی ڈاکٹر وغیرہ یا انجینئر یا کہیں کوئی پروگرام ہو تو اس پروگرام کے اندر بٹھانا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اتنا ماں باپ سے دور ہو گئے صرف دنیا کی تعلیم حاصل کر کے۔ لیکن جب دین کی تعلیم بھی ساتھ ہوگی تو وہ اپنے پروگراموں میں اپنے والد گرامی کو سامنے لائیں گے کہ یہ میرے ابو جان ہیں جنہوں نے جوانی بڑھاپا ساری محنت کر کے آج مجھے اس عہدے تک پہنچایا ہے، یہ سارا کریڈٹ میری ماں کو، میرے باپ کو جاتا ہے۔ تو وہ ان کے بڑھاپے میں ان کی عزت کو دوبالا کرے گا تب جب ان کے سینے میں قرآن ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں محنت کرنا چاہتا ہوں، ساتھ تبلیغ اور دعوت کا کام کرنا ہے۔ ہمارے گھروں میں، محلوں میں ایسے بچے جو مسجد میں نہیں آتے، ایسی بیٹیاں جو مسجد میں کبھی نہیں آئی، ایسے بھی ہیں لوگ جو عید والے دن عید کی نماز میں بھی شامل نہیں ہوتے، لیکن سارا دن بازاروں میں، پارکوں میں سیر و سیاحت کے لیے بڑا کچھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دین کی اہمیت کا ہی نہیں پتہ۔ دکھ کی بات ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں تبلیغی ایسے قافلے تیار کروں، ہر گھر میں جا کر، جنہوں نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا، جنہوں نے کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا، جنہوں نے کبھی اللہ کی عبادت نہیں کی، ان کو کلمہ سکھایا جائے، ان کو عبادت سکھائی جائے، ان کو طہارت کے مسائل سکھائے جائے۔ یہ دین کب آگے جائے گا؟ جب ہم سب مل کر، آپ میرے ساتھ ملیں، ہم مل کر یہ بیڑا اٹھائیں۔ ساری امت کا یہ کام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرقہ پرستی کو ختم کر کے سب کو جمع کرنا ہے۔ کیسے جمع کرنا ہے؟ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے بن جائیں۔ یہ تب ہوگا جب ہم ایسے ادارے بنائیں گے۔ تو یہ ادارہ آپ کے سامنے میں بنا رہا ہوں، پوری دنیا سے جو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ رابطہ کریں۔ ہم
امت کو متحد کرنا چاہتے ہیں، ایک کرنا چاہتے ہیں، ایک کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ہوں گے ہماری طاقت ہوگی، بکھر جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، ہمارا زور طاقت ختم ہو جائے گا، ہم مذاق بن جائیں گے۔ جب ایک ہوں گے تو پوری دنیا کے سامنے ہم انشاءاللہ تعالی ایک ایسی سپر پاور بن جائیں گے۔ وہ ہوگا کب؟ جب ہمارے سینوں میں اللہ کا دین ہوگا، اللہ کا نظام ہوگا، اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کے پیغمبر محمد کریم سے محبت ہوگی، صحابہ کرام اور صحابیات کی عظمت ہمارے سینوں میں ہوگی۔ آخر میں میری گزارش ہے، جو بھی پورے پاکستان سے، تمام عرب ممالک سے، عرب، دبئی اور اسی طرح یورپ کے تمام ممالک ہو گئے، جن میں کینیڈا ہے، انگلینڈ ہے، اٹلی ہے، آسٹریلیا ہے، اور بھی کافی ملک ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، تو آپ میرے ساتھ ملیں انشاءاللہ، ہم مل کر، آپ اور میں، ہم مل کر دین کا کچھ کر جائیں، تاکہ اللہ کے پاس جا کر ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ تو میرا واٹس ایپ گروپ یہاں پر ہے، آپ واٹس ایپ گروپ میں میسج کریں انشاءاللہ تعالی، تو ہمارا رابطہ ہو جائے گا۔ اللہ ہم سے دین کا کام لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔